بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت آپ پاکستانی معاشرے پر نظر دوڑائیں تو کہیں فرقہ پرستی میں لتھڑے تنازعات نظر آئیں گے، تو کہیں شدت پسند اپنے اپنے نظریات کی رکھوالی کرتے، کوئی سیاسی جماعتوں کا مذاق اڑاتا نظر آئے گا، تو کوئی اپنے سیاسی لیڈر کی غلامی اور عقیدت کرتا، کوئی فوج پہ الزام لگاتا نظر آئے گا، تو کوئی سیاسی مخالفین کو غدار کے لقب سے نوازے گا۔ لیکن اگر ان سب کو ان کے مستقبل کے بارے میں دریافت کیا جائے تو سبھی مایوس نظر آئیں گے۔ سوچنے سمجھنے اور کچھ نئے کرنے کی آرزو اور خواہش ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مہنگائی کے طوفان سے بھوک اور افلاس کے گھنے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ہمارا ٹیکس کا نظام استحصال اور عوام دشمن ہے۔ سابقہ اور موجودہ حکمران جو مرضی کہہ لیں، وہ اشرافیہ کے نمائندے انہی کے مفادات کا تحفظ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے مڈل کلاس ورکرز ایک دوسرے کا منہ کالا کرنے میں اپنی زندگیاں لگا رہے ہیں۔ میڈیا پہ ہر روز پتلی تماشا لگتا ہے۔ عوام کی توجہ ان اہم مسائل سے ہٹ کے سیاست کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ اپوزیشن ملک کی بربادی کی کہانیاں تو سنا رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس اس بات کا جواب نہیں کہ آدھی سے بھی کم قوت خرید، کئی 100 گنا مہنگائی اور بے روزگاری کا علاج ہے کیا؟ احساس پروگرام اور لنگر خانوں کے ذریعے قوم کی غیرت کا سودا کر کے ان کو بیکاری بنانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ احتساب کا ڈرامہ فلاپ ہو چکا ہے۔ عوام نے نئے انتخاب میں بے وقوف بنانے کے لیے رنگ برنگی اسکیمیں اب ان کو دی جا رہی ہیں۔ الیکشن کا سال ہے یہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نواز شریف کی واپسی کی گونج ہر طرف سے آ رہی ہے، کہیں کہیں اس کی تردید بھی چل رہی ہے، جبکہ سب کی نظریں نواز شریف کے ایون فیلڈ کیس پہ ٹکی ہوئی ہیں کہ جس کے فیصلے کے بعد ہی نون لیگ کے سیاسی سفر کا آغاز ہوگا۔ نون لیگ تو اس وقت امید لگائی بیٹھی ہے کہ اگلے چند مہینے میں اس کیس میں مریم نواز اور نواز شریف کی بے گناہی کے بعد سیاسی چالوں کا آغاز کیا جائے گا۔ نئے سیاسی سب بندیاں شروع ہوں گی۔ کوئی عمران خان کو گھر بھیجنے کا حامی ہے، کوئی اگلے بجٹ تک عمران خان کو وقت دینے کا حامی ہے تاکہ قوم کا رہا سا بخار بھی اتر جائے۔ کوئی ان ہاؤس تبدیلی کے غیر سیاسی مدد کا طلبگار ہے، تو کہیں اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ سیاسی معاملے کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے۔ اہم پوسٹنگز جیسے جیسے قریب آ رہی ہیں، ویسے ویسے قبل از وقت انتخابات کی گونجیں بھی تیز ہو رہی ہیں۔ ماہرین قیاس رائے کر رہے ہیں کہ اہم ادارے کے سربراہ کے معاملے کو سیاسی کرنے کے سنگین نتائج مرتب ہو سکتے ہیں، اور اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ بات سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل گئی ہو۔ سیاستدانوں کی جنگ ہو یا دو سلطنتوں کی، اصول سب پہ لاگو ہوتا ہے کہ اگر حملہ کرنے والا اپنا مقصد حاصل نہ کر سکے اور اسے محاصرہ چھوڑ کر پیچھے ہٹنا پڑے تو اسے اس کی ناکامی سمجھا جاتا ہے، اور یہی پاکستان کی سیاست میں ہوا ہے۔ عمران خان نے احتساب کی تلوار سے اپنے دشمنوں پہ یلغار کی، لیکن کسی ایک بھی دشمن کو احتسابی تلوار سے زخمی نہیں کر سکے۔ ایک ایک کر کے نہ صرف سب احتساب کے کھیل سے باہر ہو گئے، بلکہ حکمرانی کے اگلے راؤنڈ میں مذاکرات کی میز سے بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ احتساب کی اس جنگ کو عمران خان کے دشمن اپنے فائدے کے لیے بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیناما کا ڈرامہ اقامے پہ کیوں ختم ہوا، کیوں کسی بھی سیاستدان پہ کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ اقتدار میں آتے ہی احتساب کی ایسی تلوار چلی کہ نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، مریم نواز، حمزہ، سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، خواجہ آصف، خورشید شاہ سمیت درجنوں لیڈر اندر ہو گئے، اور پھر انہیں حکومت مجرم ثابت کرنے میں ناکام ہو گئی۔ اور تو اور بیرون ملک ڈیلی میل پہ شہباز شریف کے خلاف ڈیوڈ روز کی کہانی کو سچ ثابت کرنے کے لیے ثبوت ہی فراہم نہیں کیے جا رہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی سیاستدان کو گرفتار کر کے جہاں اس کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے، وہیں اس کی رہائی کے بعد اس کو ایک نئی طاقت ملتی ہے۔ اپنے خلاف کارروائی کو سیاسی انتقام ثابت کرنے میں چند منٹ لگتے ہیں، لیکن یہاں اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے بیانات اور فیصلوں نے احتساب کو بالکل ننگا کر دیا۔ خواجہ سعد رفیق کے کیس میں اعلیٰ عدلیہ نے نیب کو اپنے دشمنوں کو دبانے کا حکومتی ہتھیار فراہم کیا۔ جسٹس شوکت صدیقی نے نواز شریف کے خلاف فیصلے پہ الگ بیان دیا۔ گلگت بلتستان کے چیف جج کا ایفیڈیوٹ اور جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو لیک کا معاملہ اور اس جیسے ماضی کے ویڈیو لیکس کے معاملات نے ان چیزوں کو اس حد تک الجھا دیا ہے کہ قوم کے سامنے سچ لانا ایک خواب بن گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ لیاقت علی خان سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو تک اور پھر نواز شریف سے لے کے عمران خان تک سچ پر ہمیشہ پس پردہ ہی رہا۔ عوام کو صرف دکھایا جاتا ہے جسے دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی غلطی سچ سے سامنے آ جائے تو اس پہ اتنی حذر سرائی اور پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ اس گن سے سچ کو نکالنا ایک ناممکن کام ہے۔ اور ویسے بھی سچ تلاش کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے، اور وہ قوم جو 2 وقت کی روٹی کی ٹینشن میں مبتلا ہو اس کے لیے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت نہ صرف غریب بلکہ مڈل کلاس طبقے کے لیے بھی آسمان سے باتیں کرتی مہنگائی کے دور میں گزارا کرنا ہی مشکل ہو گیا۔ جہاں مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، وہیں کرونا کاروبار کو بری طرح تباہ کر چکا ہے۔ لوگ بے روزگار ہیں، آمدن کم ہو گئی ہے، وہ دنیا سے بے پرواہ
اپنی بقا کی جنگ لڑنے میں مصروف ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا وقت بھی آتا ہے جب ان کی لڑائی کی سکت ختم ہو جاتی ہے اور وہ حالات کے سامنے ہتھیار ڈال کر ابدی سکون کی تلاش میں اس جہان فانی سے کوچ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں. 27 سالہ ثناء اللہ اپنی زندگی کے جوبن پہ تھا، اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں کوئی نوجوان اپنی زندگی کے خواب کی تعمیل کی جستجو کرتا ہے. ثناء اللہ جوانی کا جوش ہونے کے باوجود ایک سٹال لگا کر ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن پھر اینٹی انکروچمنٹ کیمپین کا شکار ہو کے اس کی روزی کا وہ واحد ذریعہ بھی چھن گیا. انہیں بڑی کوشش کی کسی طرح کوئی گارڈ کی نوکری مل جائے تاکہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے دودھ کے پیسے اکٹھے کر کے انہیں فاقوں سے بچا لے، لیکن وہ ناکام ہو گیا. پاکستان جیسے مذہبی رجحان والے معاشرے میں خودکشی کو حرام سمجھا جاتا ہے اور اسے ایک انتہائی اقدام سمجھا جاتا ہے، لیکن کراچی کے 27 سالہ ثناء اللہ کے بعد سب سے آسان حل یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر کے اپنے اوپر چڑھا ادھار اور ذمہ داریوں سے جان چھڑا لے. اس نے ایسا ہی کیا، اپنے پیچھے بچے اور بیوہ کو دنیا کی سختیاں جھیلنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا. لیکن یہ ایک کہانی نہیں ہے. جہاں پاکستان میں 2000 لوگ خودکشی کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہیں 2 سے 2.5 لاکھ لوگ خودکشی کی ناکام کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن یہ سسٹم اور معاشرہ اتنا ظالم و خوفناک ہے کہ کئی کیسز میں ہسپتال میں خبر ملنے کے بعد پولیس ان کے گھر پہنچ جاتی ہے. آپ کے گھر سے تو خودکشی کی کوشش کی گئی، ان سے اچھے پیسے بٹور کر ان کا کیس بند کیا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں یہاں اپنے حالات کا ذمہ دار صرف سیاستدان اور حکمرانوں کو سمجھتے ہیں، لیکن آپ بازار جائیں یا اسکول، منڈی جائیں یا اسپتال، گھر بنائیں یا چھوٹی موٹی مرمت کریں، ہر جگہ لوگ آپ کی کھال اتارنے کے لیے بیٹھے ہیں. ایسے بے حس معاشرے میں صرف ایک کو قصوروار ٹھہرا کے کیا ہم اپنی مشکلات کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ ہم ایک دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں جہاں ہر کوئی اپنی ایک بوٹی کے لیے دوسرے کی گائے ذبح کرنے کے لیے بیٹھا ہے، چاہے آپ سرکاری ادارے میں جائیں یا پرائیویٹ. یہاں تک کہ حکومت بھی بے دردی کے ساتھ فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ گنڈا گردی کر رہی ہے. اس نے معاشرے کو بے حس کر دیا. بڑھتی ہوئی مہنگائی میں ہر کوئی اپنے اخراجات پورے کرنے کی تلاش میں، اسے نہیں پتا کہ یہ حلال ہے یا حرام، بس وہ اسی چکر میں ہے کہ اپنی زندگی کی ضروریات اور اس کے بعد عیش کا بندوبست کر لے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. جبکہ جو نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ ہر روز اس خوف میں ہوتے ہیں کہ صبح جب وہ دفتر جائیں تو اس گیٹ پہ کوئی نہ روک لیا جائے اور کہا جائے کہ آپ کو سیٹ نے فارغ کر دیا. اس وقت معاشرتی اور سیاسی میدان میں حالات کی سنگینی یہ اشارہ کریے کسی وقت بھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن مایوسی کی باتوں کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک پیغام یہ بھی دے دوں کہ خوف اور غم انسان کو کھا جاتا ہے. رزق کا وعدہ تو اللہ کا ہے اور انسان کو پرندوں اور جانوروں کی طرح اس خوف سے آزاد ہونا چاہیے جو ہر روز صبح اٹھ کر اپنے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں. پروردگار انہیں بھوکا نہیں سونے دیتا. انسانوں کو بھی جانوروں سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اسی میں انسانیت کی بھلائی ہے. آئندہ تک کے لیے اجازت دیں. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.